میں ہیں کچھ ہو جائیں گے, وہ میگا پروجیکٹس ہیں سارے. دیکھیں میگا پروجیکٹس کا اگر نام لینے سے یہ بنتے ہوتے تو جنرل مشرف بھی بہت بنا جاتا, اور اگر یہ رات کو میں خواب دیکھ لوں اور صبح میں لنگڑانا شروع کر دوں تو وہ گھوڑا تو کر سکتا ہے, انسان ایسا نہیں کرتا. تاہم میں پھر آگے اگر میگا پروجیکٹس آگے چلوں, فارن منی الحمدللہ آپ کے باہر جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو سالانہ 13-14 ارب ڈالر بھیج رہے ہیں, اور آپ سانس لیتے ہیں ان کے پیسوں پر. تھوڑا سا آگے چلے, لونز, آپ کے قرضے جب یہ حکومت آئی تو 33 ارب ڈالر کے تھے, آج اگر 60 ارب ڈالر پر چلے گئے تو آپ اور میں مقروض ہیں, موصوف تو چلے جائیں گے, بیگ پکڑیں گے, بیگ کا وزن بڑا چھوٹا سا ہوگا. اور ویلیو ایڈیشن جب میں ان معاملات کو دیکھتا ہوں, ہو یہ رہا ہے آج کہاں تک پہنچا دیا. 10 سال پہلے اس ملک کا تجارتی خسارہ امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو تھا وہ 64 ارب روپے سے زیادہ نہیں تھا, 64 ارب روپے سے. آج وہ پتہ مالی خسارہ کتنا ہے, 25 ارب کی ہم چیزیں برآمد کر رہے ہیں, 41 ارب روپے کی ہم چیزیں درآمد, یعنی بہت بڑا ڈیفرنس. 16 ارب ڈالر کا مطلب 1200 ارب روپیہ سالانہ. آپ بتا دیں کہ یہ سالانہ 1200 ارب روپیہ یا 16 ارب ڈالر کون سا سورس ہے, کس میں آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. اور گفتگو کو بعد میں بات کریں گے, لیکن ایک اور بات بتا دوں, قوم کو بہت گمراہ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے آل ٹائم ہائی 18 بلین ڈالرز کے ریزرو ملک کے قائم کر دیے ہیں. بھائی اس کا بھی جواب دو, ان 3 سالوں میں اگر تم نے 10 ارب ڈالر آئی ایم ایف سے سخت ترین شرائط پر لے کر یہ ریزرو 18 ارب ڈالر پر پہنچا دیے ہیں تو آپ نے تو 8 ارب ڈالر ہی ہوئے نا. لہٰذا یہ جگلری, سوداگری یا مداری پن کس کے لیے, یعنی اعداد و شمارک کا گورکھ دھندا نہیں, گورکھ دھندا بھی نہیں ہے. میں اسے گورکھ دھندا نہیں کہتا, گورکھ دھندا اس لیے نہیں کہتا ہمیں سمجھ نہ آتی, ہمیں سمجھ تو آ رہی ہے. اگر کسی بیچارے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس سے 1.5 سال بعد پھر ووٹ مانگنا ہے, تو آپ یہ جو پروگرام آج کر رہے ہیں ہم اس کے سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ حقیقت میں ترقی کوئی نہیں. حقیقت میں ہم معاشی طور پر معذرت کے ساتھ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اب اس سے آگے اجاڑ ہی اجاڑ ہے. اب یہ باتوں سے سہارا دینے کی اگر کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے قوم اب بیوقوف بننے کے لیے تیار. ٹھیک ہو گیا. مغل صاحب ذرا چلتے ہیں آغا صاحب کی طرف. آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ کس طرح دیکھتے ہیں جو اس وقت ہم بزنس کی بات کریں گے, انہوں نے تو اوورآل معیشت کی, انڈسٹری کی بات کی, زراعت کی بات کی, جو بزنس کمیونٹی ہے اس سے کس طرح افیکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ پالیسی سے؟ آسان بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں کاروبار کے آج کے زمانے کے, بلکہ آج سے 3-4 سال 5 سال بعد پہلے کے زمانے سے کاروبار بالکل فلاپ ہوئے ہیں اس وقت. کوئی کاروبار کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہے. میرا تعلق آٹو پارٹ سے ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو یہاں امپورٹ ہو رہی ہے صحیح طریقے سے, جیسے کہ مغل صاحب نے فرمایا کہ وہ خسارے میں وہ بھی کام جا رہا ہے, اور ویسے عام طور پہ مارکیٹ میں جو کام چل رہے ہیں ان میں نہ تو گاہک ہے, نہ ہم سیل کچھ کر رہے ہیں اور نہ ہم کو خرید رہے ہیں. بالکل سکوت آیا ہوا ہے, اور یہ سکوت جو ہے اس کو توڑنا چاہیے. اس میں حکومت جو ہے اس کو کردار ادا کرنا چاہیے, اس میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک, یہ سکوت کیوں آیا ہوا ہے؟ کیا مطلب کسٹمر کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ آ کے آپ کے پاس خرید سکے آپ سے؟ جو قوت خرید جو ہے نا جی, قوت خرید وہ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک, ایک طرف تو ڈالر کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اس سے ملک میں امپورٹ کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا. کسٹم یہ وہ سارا ڈال کے وہ روپے کی چیز 10 روپے کی ہو گئی. ٹھیک, اب وہ امپورٹ نہیں کر رہے, اب وہ لوگ منگوا بھی نہیں رہے, اور عوام کا جو تعلق ہے نا, عوام وہ خرید بھی نہیں رہی. یعنی ایک بالکل ایک چکر ایسا ہے جو جا کے کھڑا ہو گیا معیشت کا, سٹینڈ ہو گیا, بالکل وہاں پہ خاموشی ہے. اچھا, یہ بجلی کا بحران ہے, چلو ٹھیک ہے انڈسٹری کو تو نقصان پہنچا رہا ہے, یہ جو بجلی کا بحران ہے, جب لائٹ نہیں آتی تو عام جو طبقہ ہے, جو عام بزنس کمیونٹی ہے, وہ اس سے کس طرح افیکٹ کر رہی ہے, کس طرح اس پہ بزنس پہ کیا اثرات آ رہے ہیں؟ بزنس بند ہے, اسی وجہ سے بند ہے. الیکٹریسٹی آ نہیں رہی, لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. جو ٹائم کام کا ہے اس میں بجلی چلی جاتی ہے. جنریٹر جو ہے چلا کے 100 روپے ڈیزل پر لیٹر لے کے اپنا انجن چلا کے ایک خراب چلانا ہے تو وہ تو نہیں چل سکتا. اس لیے فیکٹریز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنا کام بند اپنے آپ کام بند کر رہی ہیں, اور
पीछे की तरफ जा रही है। ٹھیک ہو گیا بیگ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. انہوں نے تو یہ بتایا کہ جی بالکل مغل صاحب کا بھی اور آغا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بالکل ایک سٹینڈ سٹل پہ ہم چلے گئے ہیں, لیکن ہم پولیٹیکلی دیکھتے ہیں کہ حکومتی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کا حصہ بھی بن رہی ہیں. مثلا ابھی پچھلے دنوں پر جو کاف لیگ والے جا کے شامل ہو گئے, آپ کی جماعت کے لوگ شامل ہو گئے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم اس لیے شامل ہوئے ملک کو جو ہے نا بحرانوں سے نکالنا ہے, اور ہم جو اکنامک بحران ہے یا اس کے علاوہ اقتصادی معاشی جتنے بھی بحران ہیں ہم اس پہ اوور کم کر لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی جب جا کے مل گئی ہے تو اب کوئی اس میں کوئی یعنی اکانومی میں یہ تو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہوگی, حکومت میں آپ کی جماعت بھی جا چکی ہے, وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک کریں, وہ یوٹیلیٹی سٹورز کی مثالیں دیتے ہیں, پھر کس طرح دیکھیں ہم اس ساری سچویشن کو؟ دیکھیے یہ یوٹیلیٹی سٹور وغیرہ کی باتیں کرنا کہ اس میں آپ نے 4 ارب روپیہ ڈال دیا کہ چیزوں کو سستا کر دو, تو یہ معیشت کو درست کرنا نہیں ہوتا, یہ وقتی طور پر عوام کے منہ کو بند کرنا ہوتا ہے, اور اس میں بھی سارے لوگ نہیں, اگر 5-6 ہزار بھی یوٹیلیٹی سٹورز ہیں تو اس میں کتنے لوگ جا سکتے ہیں اور اس سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ایسے ہی مطلب کہنے کی باتیں ہیں, اور اس کو آپ نعرے بازی کہہ سکتے ہیں. چاہے وہ میری پارٹی ہے, وہ وہاں جو گئی ہے اس خیال سے گئی کہ شاید ہمارا جو دور گزرا تھا پچھلا 2002 سے 2007 تک وہ ان سے کہیں بہتر تھا. ہماری جو گروتھ ریٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی, ایکسپورٹ بھی ٹھیک ہو رہا تھا, بجلی کا بھی شارٹیج اتنا نہیں تھا. تو ان کا شاید سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ ہم جائیں گے تو سارا کا سارا وہ پلٹ کے آ جائے گا دور. وہ پلٹ کے نہیں آ سکتا, یہ ان کی ایسے ہی کہنے والی بات تھی. شاید کچھ ذاتی کچھ لوگوں کے فائدے ہو گئے ہیں اس معیشت میں, ان کی معیشت درست ہو گئی ہو, ذاتی معیشت. اچھا بیگ صاحب آپ سے مزید بات کرتے ہیں لیکن چھوٹا سا بریک لے لوں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.